کہ نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ چلیے عزیز طلباء، عربی زبان سکھانے والی مشہور و معروف کتاب فیض الادب اول کا ہم اگلا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز طلباء، کل کے سبق میں آپ نے مفعول مطلق اور مفعول لہو کے بیان کو پڑھا کہ ان کی کیا تعریف ہے اور ہم کس طریقے سے ان کو عربی میں استعمال کرتے ہیں، آپ اور ترکیب وغیرہ آپ نے ان کی پڑھی۔ آج ہم پڑھیں گے مفعول باسماء استفہام، یعنی آج کے سبق میں ترکیبی اعتبار سے اسماء استفہام مفعول بنیں گے، کبھی مفعول بھی بنیں گے، کبھی مفعول فی بنیں گے، الگ الگ اعتبار سے یہاں پر مفعول بنیں گے۔ مثال کے طور پر آپ اردو میں بولتے ہیں کہ سوال کرتے ہیں، آپ کوشچن کرتے ہیں کہ تو نے کس سے پڑھا، تو نے کس کو مارا، تجھے کس نے مارا، تو کہاں گیا، تو نے کیا کھایا۔ تو اس طریقے سے یہ تمام جو ہم سوال کرتے ہیں اردو میں، تو اس کو ہم عربی میں کیسے استعمال کرتے ہیں، جملوں کو عربی ہمیں اگر عربی میں استعمال کرنا تو ہم کیسے بولیں گے عربی زبان میں، آج ہم یہ سیکھتے ہیں۔ دیکھیے مفعول باسماء استفہام، من ضربتا، من مانے کون، کس نے، اس کا تمام ہی ترجمہ آتا ہے، ٹھیک۔ اور ضرب اس کا معنی کیا تھا، مارنا، اور تا اس میں ضمیر ہے حاضر کی، تو من ضربتا، ضربتا تو نے مارا، من کس کو، تو نے کس کو مارا، ٹھیک۔ ما سألتا، ما مانے کیا، سألتا مانے تو نے مانگا، ما سألتا تو نے کیا مانگا، ٹھیک۔ متا ذہب زیدن، متا مانے کب، ذہب مانے گیا، اور زید یہ نام ہے، تو متا ذہب زیدن، زید کب گیا، ٹھیک۔ تو سب ان جملوں میں سوال ہوگا۔ اسی طریقے سے کیف نسمع، کیف کیسے، نسمع فعل مضارع جمع کا صیغہ، متکلم نسمع ہم سنتے ہیں سنیں گے، کیف نسمع ہم کیسے سنیں گے، سوال۔ این یسکن، این مانے کہاں، یسکن فعل مضارع وہ رہتا رہے گا، خالو زیدن، این یسکن خالو زیدن، خال مانے ماموں، زید زید بترکیب اضافی، تو زید کا ماموں کہاں رہتا ہے، ٹھیک۔ ہوا یسکن البلدتا، ہوا مانے وہ، اور یسکن فعل مضارع وہ رہتا ہے، بلدتا مانے شہر، وہ شہر میں رہتا ہے، ٹھیک۔ کم اخذتا، کم یعنی کتنا، کتنے، اخذتا تو نے پکڑا، تو نے لیا، ٹھیک۔ تو کم اخذتا تو نے کتنا لیا، ٹھیک۔ اخذت نصف الروبیتی، اخذت متکلم کا صیغہ میں نے لیا، نصف الروبیتی نصف مانے آدھا، اور روبیہ روپیہ، میں نے آدھا روپیہ لیا۔ کیف فعل ربک، کیف مانے کیسا، فعل مانے کیا، ربو کا تو کا تیرے رب، رب نے، تیرے رب نے کیسا کیا۔ متا تقرأ الصبیۃ، متا مانے کب، تقرأ یہ فعل مضارع مؤنث کا صیغہ ہے، اور الصبیۃ بچی، تو بچی کب پڑھتی ہے، ٹھیک۔ ما اکتب، ما مانے کیا، اکتب فعل مضارع متکلم کا صیغہ، میں کیا لکھوں۔ اکتب درسک، اکتب یہ امر کا صیغہ، تو لکھ، درسک اپنا سبق، تو اپنا سبق لکھ۔ ما اسم کا، ما مانے کیا، اسم نام، کاف ضمیر، ما اسم کا تیرا نام کیا ہے، ٹھیک۔ اسمی عبد الرحمن القادری، اسم نام اور یا اس میں متکلم، اسمی میرا نام، عبد الرحمن القادری،
عبد الرحمن قادری ہے، ٹھیک۔ اسم عمی خالد ابو بکر، اسم نام اور عم مانے چچا، خالد، اسم عمی خالد، خالد کے چچا کا نام ابو بکر ہے، خالد کے چچا کا نام ابو بکر ہے، ٹھیک۔ حل رأیت ابا بکر، حل مانے کیا، رأیت مانے تو نے دیکھا، ابا بکر ابو بکر کو، کیا تو نے ابو بکر کو دیکھا؟ ما رأیتہ، ما مانے نہیں، رأیتہ میں نے اس کو، ما نہیں، میں نے اس کو نہیں دیکھا، ٹھیک۔ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے آگے یہ سوال یا نشان ہوتا ہے، شروع میں من ضربطہ کے آگے یہ نشان ہے، اس کو کہتے ہیں سوال یا نشان۔ جہاں سوال ہوتا ہے جس جملے میں، اس کے آگے یہ نشان لگا دیا جاتا ہے، تو یہ نشان اشارہ کرتا ہے اس بات کی طرف یہ جملہ جو ہے سوال کے طور پر یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک۔ اب اس کے نیچے اردو جملے ہیں، ان کی آپ کو عربی اپنی کاپی پہ پہلے ان جملوں کو اتاریے، پھر ان جملوں کی آپ عربی بنائے، ٹھیک۔ پہلے چلیے ان عربی جملوں کی ہم ترکیب کر لیتے ہیں، بہت آسان ہے۔ میں نے بتایا کہ اسماء استفہام اس میں مفعول بنے گا، کبھی مفعول بھی بنے گا، کبھی مفعول فی بنے گا، اور ایک دو جملہ اس میں الگ اسباق کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ آسانی سے اس کی ترکیب کر سکتے ہیں اگر آپ شروع سے محنت کرتے ہوئے آ رہے ہیں تب۔ چلیے پھر بھی آسانی کے لیے میں ترکیب کرا دیتا ہوں، لیکن پہلے آپ خود سے کوشش کریں، بعد میں سنیں۔ دیکھیے پہلا جملہ دیکھیے، من ضربتا، تو یہاں پر من یہ اسم استفہام ہے، ٹھیک، کس کو، تو یہ مفعول بھی بن جائے گا، تو اس کو ہم بولیں گے کہ من اسم استفہام مفعول بھی مقدم بولیں گے اس کو ہم، ٹھیک، کیونکہ مقدم یعنی پہلے، تو اس لیے اس کو مقدم بولیں گے، ٹھیک۔ اور ضربتا، تو ضربتا یہ فعل ماضی معروف ہو جائے گا، ٹھیک، اور اس میں تا ضمیر جو ہے یہ اس کا فاعل بن جائے گی، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا، ٹھیک۔ کیوں انشائیہ کیوں ہوگا؟ چونکہ اس میں سوال ہے نا، استفہام ہے، اور امر نہیں، استفہام تمنی ترجی سب کس کی اقسام میں سے ہیں؟ یہ انشاء کی اقسام میں سے ہیں، ٹھیک۔ یہاں پر اگر ایک سوال آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر من مفعول بھی بن رہا ہے مقدم، مفعول بھی تو بعد میں آتا ہے، یہ پہلے کیسے آ گیا؟ تو اصل میں مفعول بھی ہاں بعد میں آتا ہے، لیکن یہ اسماء استفہام وغیرہ جو ہوتے ہیں نا وغیرہ، جو صدارت کلام کو چاہتے ہیں، یعنی یہ جو اسم ہے یہ شروع جملے میں آنا چاہتے ہیں، شروع میں ہی ان کا استعمال ہوتا ہے، شروع میں آنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ شروع میں استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی چاہت یہ ہے کہ ہم شروع میں آئیں، ان کی چاہت کی وجہ سے شروع میں آتے ہیں۔ اگلا جملہ دیکھیے، ما سألتا، تو یہاں پر سیم ٹو وہی ترکیب ہوگی، ما اسم استفہام مفعول بھی مقدم، اور سالتا بھی آپ فعل ماضی معروف بنا لیں گے، اور تا ضمیر اس میں اس کا فاعل بنا دیں گے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مقدم سے مل کر یہ بھی جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ اگلا جملہ، متا ذهب زید، تو یہاں پر متا یہ کب گیا، تو یہ کب جو ہے یہاں پر کو نہیں ہے بلکہ کب ہے، تو یہ مفعول فی بنے گا، ٹھیک ہے۔ کس جگہ یا کس وقت، یہ کب، تو یہ کب میں یعنی وقت، تو یہاں پر مفعول فی بنتا ہے، تو متا یہاں پر ہم مفعول فی مقدم بنا دیں گے، ٹھیک، اور ذہبہ فعل ماضی معروف ہے، اور زیدن اس کا فاعل بن جائے گا، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر یہ بھی جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگلا جملہ، کیفا نسمع، ہم کیسے سنتے ہیں، یعنی کس حال میں سنتے ہیں، تو یہاں پر کیفا جو ہے ہم یہاں پر اس میں استفہام اس کو حال بنائیں گے، ہم حال مقدم بنا دیں گے، یعنی کس حال میں سنتے ہیں، اور نسمع فعل مضارع بن جائے گا، ٹھیک، اور اس میں نسمع میں ہم ضمیر نکالیں گے پوشیدہ، نحن ضمیر، اس کو ذوالحال بنائیں گے، پھر وہ ضمیر ذوالحال اور اپنے یہ جو مقدم ہے حال کیفا، اس سے مل کر کے فاعل بنے گی، پھر یہ نسمع فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ پورے مکمل پیراگراف کی ترکیب کر لیں گے، کوئی ترکیب اس میں مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی مشکل لگے، سمجھ میں نہیں آئے، تو بلا جھجک، ایسے نہیں ہے کہ ایسے چھوڑ دیں کہ نہیں چھوڑ دیجیے، نہیں، بلکہ آپ ایک ایک لفظ معلوم کریں، پوچھیں اور یاد کریں، ٹھیک ہے، اور آپ شروع سے محنت کریں گے تو آپ کو بہت آسان ہو گیا ہوگا،
لیکن اگر آپ شروع سے نہیں پڑھیں گے، محنت نہیں کریں گے تو ظاہری سی بات ہے آپ کو مشکل تو لگے گا، ٹھیک ہے، اس لیے آپ شروع سے ہی پڑھیں۔ چلیے اس میں ایک اگلا جملہ ہے، اسمی عبد الرحمن القادری، تو یہ ترکیب بہت آسان ہے۔ یہ بھی یہاں پر آپ اسم یہ مضاف ہے اور یا ضمیر جو ہے یہ مضاف ہے، یعنی بترکیب اضافی ہو کر اسمی مکمل یہ مبتدا بن جائے گا، اور یہ عبد الرحمن یہ بھی بترکیب اضافی ہو کر موصوف بن جائے گا، اور القادری اس کو ہم ڈائریکٹ چاہے تو صفت بنا دیں اور چاہے تو اس میں منصوب بنائیں، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ نکال لیں نائب فاعل، پھر اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر کے صفت بنا دیں، یا ڈائریکٹ القادری صفت کہہ دیں، ٹھیک ہے۔ پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ خبر بنے گی، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آپ اسی طریقے سے مکمل ترکیب کر لیں گے، ٹھیک۔ چلیے نیچے یہ جملے ہیں اردو کی، بہت آسان ہے، جو آپ نے سبق پڑھا اسی کے طریقے پر بالکل ایگزامپل، اسی میں ان میں کیا پریکٹیکل ہوتا ہے کہ گویا کہ آپ نے سبق سمجھا کہ نہیں سمجھا، تو اگر آپ تمرین بنا لیتے تو اس سے اس بات کا پتہ چل جاتا کہ واقعی ہاں آپ نے سبق سمجھ لیا ہے۔ لیکن اگر آپ سے اگر ترکیب یا تمرین نہیں بن پا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سبق سمجھ کر کے نہیں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے، ہاتھی کو کس نے مار ڈالا؟ ہاتھی کو، تو بہت آسان ہے، ہاتھی کی کیا آتی ہے؟ فیل مانے ہاتھی آتا ہے، مارنے کی کیا آتی ہے؟ قتلہ، ٹھیک۔ کس نے مار ڈالا؟ وہی آپ لگا دیجئے من، جو آپ نے من ضربطہ میں پڑھا، تو ہاتھی کو کس نے مار ڈالا، تو آپ کو معلوم ہے کس نے، یعنی جو اس میں استفہام ہے وہ شروع میں آئے گا، تو شروع میں رکھ دیجئے من، اس کے بعد فعل آئے گا، تو من قتلا، اس کے بعد مفعول فیلن، من قتلا فیلن، آسان ہے بہت۔ زید نے کیا پڑھا؟ ٹھیک، تو زید نے یہاں پر آپ کہیں گے کیا پڑھا، تو کیا کی؟ ماں، پڑھنے کی، قرأ زید کی، تو ماں قرأ زید، زید نے کیا پڑھا، اتنا آسان ہے۔ آگے، کیا زید نے پڑھا؟ دیکھیے دونوں اس میں، کیا زید نے پڑھا، تو پہلا والا استفہام اسمی، اور کیا زید نے پڑھا، تو یہاں بنے گا حل قرأ زید، کیا زید نے پڑھا، یہاں استفہام حرفی یعنی حرف استعمال ہوگا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے ابو بکر کو کب مارا؟ لوگوں نے کب مارا، اس کی بنائیے پہلے آپ، تو متا کب، ضرب الناس لوگوں نے مارا، متا ضرب الناس کس کو؟ ابو بکر کو، تو ابا بکرین، ٹھیک۔ خالد کیسے پڑھے گا، تو آپ بنائیے پہلے کیسے، کیسے کے لائیے، تو کیا آئے گا؟ کیفا، تو کیفا آپ بنائیے کیسے پڑھے گا خالد، تو یقرأ خالد، ٹھیک ہے۔ تو نے یہ روپیہ کہاں پایا، تو آپ بنائیے تو نے کہاں پایا، تو اینا وجدتا، تو نے کہاں پایا یہ روپیہ، ہذہ الروبیۃ۔ میں کس سے مانگوں گا، تو میں کس سے، تو کس سے کیا آئے گی، یعنی من، کس سے میں مانگوں گا، اسألو، تو من اسألو، بہت آسان۔ تم کیا کھاؤ گے، تو کیا، تو کیا کی کیا آئے گی، ماں، کیا تم کھاؤ گے، تاکلو، تو ماں تاکلو، تم کیا کھاؤ گے، ٹھیک۔ اور آگے آپ سب کے آگے سوال نشان لگاتے جائیں۔ مدرسے کے لڑکے کب پڑھیں گے، مدرسے کے لڑکے کب پڑھیں گے، تو کب کے لائیے پہلے آپ، کب کی کیا آئے گی، متا، کب، مدرسے کے لڑکے کب پڑھیں گے، تو اب آپ پڑھیں گے تو کیا آئے گی، یقرأ، قرأ یقرأ مضارع کا صیغہ، یقرأ ولدان المدرستی، مدرسے کے لڑکے کب پڑھیں گے، ٹھیک۔ زید کے ماموں کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے، تو نام کیا ہے، یعنی ماں مانے کیا، تو ماں لگا دیجیے ماں۔ زید کے ماموں کا نام اسمو خالی زیدن، زید کے ماموں کا نام ماں کیا ہے، ٹھیک، ماں شروع میں آئے گا۔ اس بچے نے کتنا پڑھا، کتنا، تو کتنے کی کیا آتی ہے، کم، تو کم پڑھا اس بچے نے، تو کم قرأ ھذا الصبی، کتنا پڑھا۔ میں نے آدھی کتاب پڑھی، تو میں نے پڑھی، قرأت میں نے پڑھی آدھی کتاب، تو نصف الکتابی، آدھی کتاب۔ تو یہ اپنا ہوا آج کا مکمل سبق۔ اگر آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ عز وجل آپ کو اس محنت کا پھل ضرور ملے گا، لیکن ظاہری سی بات ہے جو بچہ محنت کرتا ہے اور شوق کے ساتھ میں پڑھتا ہے تو اس کو اس کا بینیفٹ، اس کا فائدہ بعد میں ظاہر ہوتا ہے،
لیکن جو خوف سے پڑھتا ہے، مجبوری میں پڑھتا ہے، محنت نہیں کرتا ہے، صرف وقت گزارتا ہے، تو بعد میں پھر وہ اس کا افسوس خود کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ محنت کریں، ٹھیک ہے؟ چلیے، اور جو بات سمجھ میں نہیں آئے تو آپ بلا جھجک معلوم کر لیا کریں ضرور۔ چلیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔